بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سوال ہے، کیا قربانی کے لیے جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے؟ جی یہ بات بڑی اہم ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا دوندا ہونا، دو دانتا ہونا یہ ضروری ہے۔ دو دانتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جانوروں کے نا نیچے والے دانت ہوتے ہیں، اوپر والے نہیں ہوتے، یہ بات یاد ہے۔ نیچے والے ہوتے ہیں، اوپر والے نہیں ہوتے۔ اور جو نیچے والے سامنے کے دو دانت ہیں نا، یہ سامنے کے دو دانت، جس طرح ہمارے سامنے کے اوپر والے دو دانت عام دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں، اس طرح جانور کے سامنے والے نیچے والے دو دانت عام دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بچوں کے پہلے دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا، وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ہڈی کے دانت آتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی پہلے دانت دودھ کے جب ٹوٹتے ہیں تو پھر ہڈی کے دانت آتے ہیں، تو وہ دو پہلے ٹوٹ جائیں دوسرے آ جائیں تو اس کو دو دانتا کہتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ وہ دانت ذرا چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں عام دانتوں کے مقابلے میں، اور اگر وہ پرانے پہلے دانت ہوں گے دودھ والے تو وہ باریک باریک ہوں گے ذرا اور چھوٹے چھوٹے، اور سارے تقریباً ایک جیسے ہوں گے۔ جب یہ آتے ہیں نا تو پھر یہ دو بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ پہلے دو نکل آئے تو دو دانتا، اور اگر ایک ادھر اور ایک ادھر آ جائے تو اس کو چوگا کہتے ہیں، چار دانتا۔ اگر ایک اور ادھر آ جائے تو اس کو چھگا کہتے ہیں، چھ دانتا۔ تو کم از کم دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، دو دانتے سے کم تم نے ذبح ہی نہیں کرنا۔ یہ پابندی اونٹ میں بھی ہے، ہمارے ہاں بس اونٹ کو دیکھا جائے بڑا ہے بس ٹھیک ہے۔ یہ پابندی گائے کے اندر بھی ہے، یہ نہیں دیکھی جاتی بڑی ہے بس ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ پابندی چھترے اور بکرے میں بھی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف بکرے میں یہ پابندی ہے، چھترا ایک سال کا بھی چل جاتا ہے، بالکل نامناسب، فضول بات ہے، غلط بات ہے، حدیث کی مخالفت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم نے دو دانتے سے کم ذبح کرنا ہی نہیں، تو پھر ہم کر کے کیا ان کی مخالفت کر کے ثواب لے لیں گے؟ ہم ان کی مخالفت کر کے اپنی قربانی کو قبول کروا لیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تنگی ہو جائے تو پھر تم ایک سال کا مینڈا کر سکتے ہو۔ تنگی ہونے کے لوگ دو مطلب بتاتے ہیں، حالانکہ صحیح ایک مطلب ہے۔ لوگ دو مطلب یہ بتاتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ سے دو دانتا جانور مل ہی نہ رہا ہو، اور دوسرا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ مل تو رہا ہے لیکن ہماری رینج سے زیادہ ہے، ہمارے پیسے اتنے نہیں ہیں۔ یہ جو دوسرا مطلب ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے تو کوئی چھوٹا دیکھ لے، اگر وہ بھی نہیں لے سکتے تو گائے میں حصہ ڈال لیں، اونٹ میں حصہ ڈال لیں، کسی کے ساتھ شراکت کر لیں۔ الگ طور پر قربانی کرنا اور دو دانتے سے کم کرنا یہ غلط ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے اگر پوری مارکیٹ سے پوری کوشش کے باوجود پورے علاقوں سے دو دانتا جانور مل ہی نہیں رہا تو پھر اس شکل میں صرف ایک اجازت ہے، اس وقت اونٹ نہیں کر سکتے، کھیرا اونٹ نہیں، اس وقت کھیرا بیل نہیں کر سکتے آپ، اس وقت کھیرا بکرا نہیں کر سکتے، اس وقت صرف اور صرف ایک سال کا چھترا آپ قربانی کر سکتے جب پوری مارکیٹوں سے دو دانتا نہ مل رہا ہو۔ ورنہ دو دانتا ہونا گائے کے لیے، بھیڑ کے لیے، چھترے کے لیے، اونٹ کے لیے، بکرے کے لیے دو دانتا ہونا ہی لازم اور ضروری ہے۔ وہ بعض بھائی صحیح جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، نعمت الاضحیۃ الجزع من الظان، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین قربانی یہ ہے کہ ایک سال کا چھترا ہو۔ کہتے دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین قربانی قرار دی ہے اور آپ کہتے جائز ہی نہیں ہے۔ پیارے بھائی نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ بہترین قربانی اس وقت ہوگی جس وقت دو دانتا نہ مل رہا ہو۔ اگر دو دانتا مل رہا ہے تو پھر آپ کی یہ پابندی ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، دو دانتے سے کم تم نے قربان کرنا ہی نہیں۔ ہاں دو دانتے سے بڑا ہو جائے، چار دانتوں والا ہو جائے، چھ دانتوں والا ہو جائے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔